بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. الحمدللہ ہمارے علم الصرف اور علم النحو کا کورس جاری اور ساری ہے۔ یہ علم الصرف کا ہمارا 5واں سبق ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی معروف کی گردان جو ہے وہ یاد کر لی تھی، تو اب اس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے یاد رہے، ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ہوم ورک جو آپ کو دیا تھا وہ لکھا بھی ہوگا، اور اسی طرح جو سبق یاد کرنے کو کہا تھا وہ یاد بھی کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم پچھلا سبق بھی دہرائیں گے اور آج نیا سبق جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ اور نئے سبق میں ہماری ترتیب یہی ہے کہ ہم فعل ماضی کی پریکٹس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی آپ کے سامنے لکھتا جاؤں گا، آپ نے بولتے جانا ہے، یہاں پہ لکھتے ہوئے یا ویسے ہی زبان پہ بولتے ہوئے آپ نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، کاپی پینسل اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بھی ساتھ میں کاپی میں لکھتے ہوئے جانا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے آپ کو بات بتائی تھی، شروع سے ہم چلتے ہیں کہ آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، متکلم، حاضر اور غائب۔ متکلم فرسٹ پرسن کو بولتے ہیں، بولنے والا۔ ٹھیک ہے، انگلش میں آئی اور وی یوز ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے۔ حاضر جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کو بولتے ہیں، جو سامنے موجود ہوتا ہے، جس سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، جو ہماری بات سن رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس سے ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں، انگلش میں اس کے لیے یو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ غائب ہوتا ہے، جس کو تھرڈ پرسن بولتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہوتی۔ مثلا آج ہم یہ کہہ دیں کہ 20 طالب علم کلاس میں موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے، ٹھیک ہے، غائب ہے، تو ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ غائب ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے آپ کو بتایا ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں بنتی ہے۔ ہر ایک کی کتنی قسمیں بنتی ہے؟ 2 قسمیں بنتی ہے۔ غائب کی 2 قسمیں ہو گئی، مذکر اور مؤنث۔ جو غائب ہوتا ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی۔ حاضر کی بھی 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ متکلم کی بھی 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ ٹھیک ہے، پھر آگے میں نے بتایا کہ یہ 3 کو 2 کے ساتھ جب ضرب دیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ 6۔ ٹھیک ہے، 6 جواب آئے گا۔ اسی طرح پھر ہر ایک کی 3 قسمیں بنتی ہے۔ اب وہ مذکر غائب جو ہوگا وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، واحد، تثنیہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، جمع 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب ہم نے اس طرح بولتے جانا ہے۔ واحد، واحد کو یہاں سے لینا، واحد یعنی ایک، مذکر مرد، غائب وہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح واحد ایک، مذکر آپ، مذکر کا معنی مرد، اور حاضر آپ ایک مرد۔ اسی طرح واحد یہ ایک ہوگا، مذکر مرد، متکلم میں ایک مرد۔ اس طرح تثنیہ اور جمع یہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعلتو، میں نے کی، آخر میں تابشتو آ جائے تو یہ متکلم کی علامت ہے، تازہ برتا آ جائے تو یہ واحد مذکر حاضر کی علامت ہے۔ فعلتا آپ ایک مرد نے کیا، فعلتی تازیرتی آ جائے یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، آپ ایک عورت نے کیا۔ پھر آپ کو میں نے بتایا کہ اگر آخر میں تا ساکن آ جائے، فعلت، تو یہ واحد مؤنث غائب کی علامت ہے کہ اس ایک عورت نے کیا۔ اگر کوئی علامت نہ ہو، علامت سے خالی ہو، تو یہ واحد مذکر حاضر ہے، اس ایک مرد نے کیا۔ پھر میں آپ کو جمع کی طرف لے کے گیا کہ میں نے کہا اگر نون الف نا آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب مردوں نے کیا یا ہم سب عورتوں نے کیا۔
اور اگر آخر میں تم آ جائے علامت، تو یہ جمع مذکر حاضر ہوگا، تم سب مردوں نے کیا۔ اور اگر کلمے کے آخر میں تم نہ آ جائے تو یہ واحد جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے کہ تم سب عورتوں نے کیا۔ اور کلمے کے آخر میں اگر نون زبر نہ آ جائے، جیسے فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا، یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اگر آخر میں واو ساکن آ جائے جیسے فاعلو، تو یہ جمع مذکر غائب کی علامت ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کلمے کے آخر میں اگر الف آ جائے جیسے فعلا، یہ تثنیہ مذکر غائب کی علامت ہے۔ اگر کلمے کے آخر میں تا آ جائے جیسے فعلا تھا، تو یہ تثنیہ مؤنث غائب کی علامت ہے۔ اگر یہ تما آ جائے جیسے فعل تما، تو یہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ تو یہ اس طریقے سے میں نے آپ کو یہ گردان پڑھائی تھی۔ پھر میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا کہ پڑھنے کا انداز جو ہے، اس کی جو ہم نے گردان کرنی ہوگی، پریکٹس جو کرنی ہوگی، وہ اس طریقے سے ہم کریں گے کہ پہلے غائب کو پڑھیں گے، پھر حاضر کو، پھر متکلم کو، پہلے غائب کو، پھر حاضر کو، پھر متکلم کو۔ اچھا، یہاں پہ ایک نئی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ غائب کے کتنے صیغے ہو گئے؟ 6 الفاظ ہو گئے۔ غائب کے کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور اسی طرح حاضر کے کتنے ہو گئے؟ 6۔ 6 اور 6 12 ہو گئے۔ اور متکلم کے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ متکلم کے کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ تو 12 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 14۔ تو گویا کہ عربی زبان میں جو ہم گردانے کرتے ہیں، ان میں 14 صیغے آتے ہیں، 14 الفاظ آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اگر ویسے دیکھا جائے جس طرح یہ غائب کی 6 ہیں اور اسی طرح حاضر کے 6 ہیں، تو اسی طرح متکلم کے بھی 6 بن سکتے تھے۔ متکلم کے بھی کیا ہے؟ 6 بن سکتے تھے، لیکن 6 استعمال نہیں ہوئے، بلکہ صرف 2 استعمال ہوئے، باقی 4 جو ہے استعمال نہیں ہوئے۔ تو مجموعی طور پہ 18 صیغے بننے چاہیے تھے، لیکن چونکہ متکلم میں صرف 2 ہی استعمال ہوتے ہیں، واحد متکلم جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع متکلم یہ تثنیہ مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم 4 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد متکلم 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع متکلم 4 صیغوں کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 4 صیغے یہاں پہ کم ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال یہ ایک گردان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک گردان ہے، بنیادی گردان الحمدللہ ہر ایک کو یاد ہو چکی ہے۔ تو ابھی روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم 5 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، سوچ سوچ کے پڑھنا ہے، اور پھر تیز تیز کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے، زیادہ سے زیادہ آپ کی کیا ہو جائے؟ پریکٹس ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو مختلف الفاظ دیے تھے لکھنے کے لیے، یہ آپ کی ووکیبلری ہے، اس کو اپنے صحیح طریقے سے یاد کرنا۔ جیسے خرجہ وہ نکلا، دخلا وہ داخل ہوا، جلسہ وہ بیٹھا، کتبہ اس نے لکھا، سقطہ وہ گرا، ہربا وہ بھاگا۔ اب اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میں بھاگا، ہربتو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں کہ میں نے ڈھونڈا، طلبتو۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے ڈھونڈا، طلبتا۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے چھپایا، سترتا، اس نے چھپایا۔ اگر آپ خاموش رہے یا وہ خاموش رہی، سکتت۔ قتلا اس نے قتل کیا، قتلا ان دونوں نے قتل کیا، قتلو ان سب نے قتل کیا۔ نشرنا ان سب عورتوں نے پھیلایا، حشرنا ان سب عورتوں نے جمع کیا۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ فعل ماضی کی یہ پریکٹس کرنی ہے۔ ان تمام 12 الفاظ آپ کے پاس موجود ہے۔ کتنے الفاظ ہیں یہاں پہ؟ 12 الفاظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب الفاظ سے آپ نے 14 صیغے جو ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ 2-3 آپ لکھ لیجئے گا، اور باقی ویسے زبانی پریکٹس کر لیجئے گا۔ پریکٹس کا طریقہ جو ہے ابھی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ آپ نے وہ کرنا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ نئی وہ ترتیب آ رہی ہے، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ یہ حشرہ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پوری گردان لکھی ہے۔ یہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی نا؟ دیکھ، حشرہ، حشرا، حشرو، حشرت، حشرتا، حشرنہ، حشرتہ،
हशरतुमा, हशरतुम, हशरती, हशरतुमा, हशरतुन्ना, हशरतु, हशरना। ये 14 सीगे हो गए। कुल कितने हो गए? 14 सीगे हो गए। ठीक है, ये 14 सीगे हो गए। अब देखिए यहां पे आपने क्या लिखना है, वाहिद, वो मैंने आपको जो बताया वहां पे जुबानी वाहिद, ये मैं जरा बड़ा कर दूं ताकि सबको सही तरह नजर आए। वाहिद मुजक्कर गाइब, वाहिद मुजक्कर गाइब। तर्जुमा हशर का क्या करेंगे? उस एक मर्द ने जमा किया। अब यहाँ पे देखिए एक कहां से आ गया? एक कहां से आ गया? ये वाहिद का तर्जुमा है, ठीक है। मर्द कहां से आ गया? ये मुजक्कर का तर्जुमा है। उस कहां से आ गया? ये गायब का तर्जुमा है। और जमा किया, ये हा शा शीन और रा का तर्जुमा है। तो यहाँ पे इसकी कोई अलामत है? कोई अलामत नहीं है इसकी, कोई अलामत नहीं। पहला सीगा जो है ये अलामत से खाली होता है, कोई अलामत नहीं है। हशरा, हशरा ये क्या है? तस्निया है, तस्निया है। मुजक्कर है कि मुअन्नस? मुजक्कर है, मुजक्कर। गायब है। उन दो मर्दों ने जमा किया। अब यहां पे उन कहां से आ गया? गायब से। दो कहां से आ गया? तस्निया से। मर्दों का तर्जुमा हमने कहां से करना है? मुजक्कर। जमा हा, हा शीन रा, हशरा, उन दो मर्दों ने जमा किया। अब यहां पे इसकी अलामत क्या है? अलिफ है, आखिर में अलिफ है जी। हशरू, हशरू जमा मुजक्कर गाइब। तर्जुमा क्या करेंगे? उन किसका तर्जुमा करते हैं? गायब का। सब किसका तर्जुमा करते हैं? जमा का। मर्दों, ये किसका तर्जुमा करते हैं? मुजक्कर का। उन सब मर्दों ने जमा किया। यहां पे क्या अलामत है? वाव साकिन और अलिफ, वाव साकिन और अलिफ। ठीक है। आगे हशरत, ये क्या है? वाहिद। हशरत, ये वाहिद मुअन्नस, मुअन्नस गाइब। उस उस किसके तर्जुमा किया? गायब का कर दिया। एक वाहिद का तर्जुमा कर दिया। औरत, ये मुअन्नस का तर्जुमा किया। उस एक औरत ने जमा किया। ठीक है, उस एक औरत ने जमा किया। तो यहां पे क्या अलामत है? ता साकिन, ता साकिन। हशरता तस्निया मुअन्नस गाइब। उन गायब का तर्जुमा करेंगे, तस्निया का करेंगे, उन दो मुअन्नस का करेंगे, औरतों ने जमा किया। तो यहां पे क्या है? ता अलिफ ता, ये अलामत है, ठीक है। हशरना, ये जमा मुअन्नस गाइब। अब यहां पे उन गायब का तर्जुमा करेंगे, जमा का तर्जुमा सब करेंगे, और मुअन्नस का तर्जुमा करेंगे, औरतों ने जमा कर लिया या जमा किया। यहां पे क्या अलामत है? नून मफ्तूह, नून मफ्तूह। आगे हशरता, हशरता ये क्या है? वाहिद मुजक्कर हाजिर। गायब के 6 सीगे मुकम्मल हो गए, अब हाजिर के शुरू हो गए। अब यहाँ पे आप आएगा या तू आएगा। आप, ये किसका तर्जुमा करेंगे? हाजिर का। वाहिद का तर्जुमा क्या करेंगे? एक। मुज़क्कर का क्या तर्जुमा करेंगे? मर्द। आप एक मर्द ने जमा किया। तो यहाँ पे अलामत क्या है? ता मफ्तूह, ता के ऊपर फतहा है, ता के ऊपर जबर है। हशरतुमा तस्निया, तस्निया मुज़क्कर हाजिर। हाजिर का तर्जुमा क्या करेंगे? आप। तस्निया का करेंगे दो, मुज़क्कर का करेंगे मर्दों ने, मर्दों ने जमा किया। तो यहां पे अलामत क्या है? तुमा। हशर तुम, ये क्या है? जमा
मुज़क्कर हाजिर। हाजिर का तर्जुमा क्या करेंगे आप, जमा का क्या करेंगे सब, मुज़क्कर मर्दों ने, आप सब मर्दों ने जमा किया, इसकी अलामत क्या हो गई तुम, ठीक है। इसी तरह हशर थी, यहां पे वाहिद मुअन्नस हाजिर, हाजिर का तर्जुमा करेंगे आप, वाहिद का तर्जुमा करेंगे एक, मुअन्नस का तर्जुमा करेंगे औरत। आप एक औरत ने जमा किया, यहाँ पे ता मकसूर जो है अलामत है, ताकि नीचे जो जेर है कसरा है ये अलामत है। ये है तस्निया मुअन्नस हाजिर, हाजिर का तर्जुमा करेंगे आप, तस्निया का करेंगे दो, मुअन्नस का तर्जुमा करेंगे औरतों ने, आप दो औरतों ने जमा किया, यहाँ पे अलामत क्या है तुमा है। हशर तुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर, हाजिर का तुम तर्जुमा करेंगे आप, जमा का तर्जुमा करेंगे सब, मुअन्नस का तर्जुमा करेंगे औरतों ने, आप सब औरतों ने जमा किया, यहाँ पे अलामत क्या है तुन्ना है, ठीक है। और हशर तू वाहिद, वाहिद मुतकलिम। अच्छा यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस लिखने की जरूरत नहीं होती, मुतकलिम में मुज़क्कर और मुअन्नस लिखने की जरूरत नहीं होती, बास किताबों में वैसे लिखा होता है वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकलिम, आप सिर्फ शॉर्टकट वाहिद मुतकलिम भी लिख लें ये भी काफी है। तो मैंने, ये किसका तर्जुमा है, मैं तर्जुमा है मुतकल्लिम, वाहिद का तर्जुमा करेंगे मैं एक ने, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, मैंने एक ने जमा किया, यहाँ पे अलामत क्या है ता मजमूम, ता मजमूम, ठीक है। हशरना, हशरना ये जमा मुतकल्लिम है। अब यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस लिखने की जरूरत नहीं है, हम सब ने जमा किया, यहाँ पे अलामत क्या है नून अलिफ ना, हम सब ने जमा किया। अब यहाँ पे हम सब में तस्निया भी आ जाते हैं, हम यानी दो औरतें हैं या दो मर्द है, और मुज़क्कर मुअन्नस भी आ जाते हैं। तो ये एक पूरी गर्दान थी जो आपको मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपने गर्दानों को लिखना है, किस तरीके से आपने इन गर्दानों को लिखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी मुझे मालूम है कि आप लोगों को याद हो चुका है और आपने कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर भी ली है, लेकिन अब हमने मजीद प्रैक्टिस करनी है। अब हमने क्या करना है, मजीद प्रैक्टिस करनी है, ताकि सूरह फातिहा की तरह हमें ये अजबर याद हो जाए, कोई लफ्ज भी हमें आ जाए, हमारे सामने आ जाए, हम उसकी गर्दान कर सके, यहाँ तक कि उर्दू जुबान का कोई लफ्ज आ जाए उसकी भी हम क्या कर सके, गर्दान कर सके। जैसे समझ तुम समझना, ठीक है, समझ तुम के जवाब में तुम समझना कह दोगे। तो यहाँ पे फेल माजी को हमने पहचानना कैसे है, फेल माजी को पहचानना कैसे है, ये अलामत आपको बता दी है, ये अलामत आपको बता दी है। फेल माजी में अलामत कहाँ पे होती है, कलमे के आखिर में, सिर्फ एक सीगा है जिसकी कोई अलामत नहीं है, बाकी जो 13 सीगे हैं, 13 अल्फाज है, इन सब की अलामत है। इन अलामत को आपने याद रखना है, इन अलामत को। आज जो नई चीज आई है ये सीगे जो है, नाम जो है सीगों के, ये हमने पढ़े तो थे लेकिन इस तरह हमने नहीं पढ़े थे, इनको आपने सही तरीके से याद करना है कि जमा मुतकल्लिम की अलामत क्या है नून अलिफ ना। आपसे अगर पूछा जाए कि हशर ना कौन सा सीगा है और इसका तर्जुमा क्या है, तो आप फौरन बोलेंगे ये जमा मुतकल्लिम है, हम सब ने जमा कर किया, फेल माजी मालूम। हशर तो ये कौन सा सीगा, आप फिल फोर बता दें कि यहाँ पे ता पेशतू है, ता मजमूम है, ये तो वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है, मैंने जमा किया। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि हशर तुम ये कौन सा सीगा है, तो आप फिल फोर बता दें कि भाई ये तो जमा मुज़क्कर हाजिर है, क्योंकि इसके आखिर में तुम आया है, यानी आप सब मर्दों ने जमा किया, ठीक है। तो इसी तरह ये बाकी अल्फाज जो है, अब मसलन तलबा, ये क्या है तलबा,
اس کی میں گردان کرتا ہوں. دیکھیں طلبہ، طلبہ واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے ڈھونڈا. طلبہ تثنیہ مذکر غائب، ان دو مردوں نے ڈھونڈا. طلبو جمع مذکر غائب، ان سب مردوں نے ڈھونڈا. طلبت واحد مؤنث غائب، اس ایک عورت نے ڈھونڈا. طلبتا تثنیہ مؤنث غائب، ان دو عورتوں نے ڈھونڈا. طلبنا ان سب عورتوں نے ڈھونڈا جمع مؤنث غائب. طلبتا آپ ایک مرد نے ڈھونڈا. طلبتما آپ دو مردوں نے ڈھونڈا. طلبتم آپ سب مردوں نے ڈھونڈا. طلبتی آپ ایک عورت نے ڈھونڈا. طلبتما آپ دو عورتوں نے ڈھونڈا. طلبتن آپ سب عورتوں نے ڈھونڈا. طلبتو میں نے ڈھونڈا. طلبنا ہم نے ڈھونڈا. تو اسی طرح یہ جو 12 الفاظ ہے ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. سقط سقطا سقطو سقطت سقطتا سقطنا سقطت سقطتما سقطتم سقطتی سقطتما سقطتن سقطت سقطنا. ہرب ہربا ہربو ہربت ہربتا ہربنا ہربتا ہربتما ہربتم ہربتی ہربتما ہربتن ہربتو ہربنا. ستر سترا سترو سترت سترتا سترنا سترت سترت سترتما سترتم سترتی سترتما سترتن سترت سترنا. كتب كتبا كتبوا كتبت كتبتا كتبنا كتبت كتبتما كتبتم كتبتي كتبتما كتبتن كتبتو كتبنا. اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے، یعنی آپ کی زبان اس طرح چل پڑے کہ بالکل درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ 12 الفاظ میں آپ کو دیتا ہوں. ان میں سے کچھ الفاظ کی آپ نے تو پریکٹس کر لی ہوگی، باقی جن الفاظ کی پریکٹس آپ نے نہیں کی ان کی آج آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ان الفاظ کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے. اور پھر کل میں انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے ریٹن فارم میں لے لوں گا. ریٹن فارم میں آپ کا پیپر بھی لے لوں گا ایک. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اہم بات جو آج نئی بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جو نئی بات ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے. بہت اہم بات ہے. وہ یہ کہ یہاں پہ جس طرح ہمارے پاس ترازو ہوتا ہے، ہم وزن کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف چیزوں کا وزن کرتے ہیں. اسی طرح الفاظ کا بھی ہم وزن کرتے ہیں. الفاظ کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ترازو ہوتا ہے. ہم الفاظ کو ہم تولتے ہیں. الفاظ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تولتے ہیں. تو عربی زبان میں ترازو ہمارے پاس کیا ہے؟ فا عین لام. فا عین اور لام. عربی زبان میں فا عین اور لام جو ہے یہ ترازو ہے. جس طرح یہاں پہ ہم نے وہ گردان پڑھی نا، فعلا، یہ کیا ہے؟ فعلا. ایک منٹ میں اب یہ دیکھیں، یہ فعلا، اب یہ اسی کے وزن پہ نصارہ، نصارہ، خلق، خلق. ٹھیک ہے. کتب، یہ وزن بالکل برابر ہے ان کا. کتب. اب دیکھیں جی، اب یہاں پہ دیکھیں یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. تو گویا کہ یہ ہمارے پاس وزن کرنے کا آلہ ہے، فا عین لام. اب یہاں پہ ہم نے بتانا کہ یہ نون جو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں آیا ہے. نون جو ہے فا کلمے کے مقابلے میں آیا تو اس کو فا کلمہ کہتے ہیں. صاد جو ہے عین کلمے کے مقابلے میں آیا ہے تو اس کو عین کلمہ کہیں گے. اور را جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کہ یہ لام کلمہ ہے. خلق میں ہم فا عین لام کلمہ نکالیں گے. خلق میں خا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، لام جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور قاف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے. اسی طرح کتب میں کاف جو ہے یہ فا کلمہ ہے، تا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور با جو ہے یہ لام کلمہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں.
ابھی انشاءاللہ مزید بھی آپ سمجھیں گے اس کو. اب جو مزید آگے میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ فعل ماضی میں جو یہ 3 کلمات ہے، یہ ابھی ہم فعل ماضی 3 حروف والی پڑھ رہے ہیں. فعل ماضی ہم 3 حروف والی پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہماری گردانیں مکمل ہوں گی پھر 4 حروف والی فعل ماضی، 5 حروف والی فعل ماضی پڑھیں گے. ابھی فی الوقت ہم نے 3 حروف والی گردانیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فا ہے، لام ہے. فا اور لام جو ہے آخری کلمہ اور شروع والا کلمہ یہ تو اپنی حالت پہ برقرار رہے گا، یہ تبدیل ہوتا نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہے گا. البتہ یہ جو درمیان میں عین کلمہ ہے یہ کبھی فاعلہ زبر ہوگا اس کی جگہ، اور کبھی فاعلہ عین کلمے کے نیچے زیر ہوگا، اور کبھی عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا فاعولہ. فاعلہ، فاعلہ اور فاعولہ. جیسے شریبہ، شریبہ یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، یہ عین کلمہ. سمعہ یہ میم کے نیچے کیا ہے؟ عین کلمہ ہے، زیر ہے. ٹھیک ہے. فریحہ، فریحہ وہ خوش ہوا، یہ عین کلمے کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. علیمہ اس نے جان لیا، اس نے علم حاصل کر لیا. قادیمہ، قادیمہ وہ آیا. رحمہ اس نے رحم کیا. شہیدہ اس نے گواہی دی. مریضہ وہ بیمار ہوا. یہ عین کلمے کے نیچے زیر ہو، اس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو بتا دی. عین کلمے کے اوپر پیش ہو جیسے فاعولہ. قاروبہ، قاروبہ وہ قریب ہوا. کارومہ وہ باعزت ہوا. ضعوفہ وہ کمزور ہوا. بعودہ وہ دور ہوا. ثقولہ وہ باری ہوا. ثقولہ وہ باری ہوا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ فا عین لام کلمہ کے اوپر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زبر ہی آتا ہے. جیسے فاعلہ کبھی کبھار جو ہے عین کلمے کے نیچے زیر بھی آتا ہے جیسے فاعلہ، اور کبھی کبھار عین کلمے کے اوپر پیش بھی آتا ہے. فا اور لام کلمہ تبدیل نہیں ہوتے، لیکن عین کلمہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ان سب کی عین کلمے کے اوپر زبر ہو اس کی مثالیں بھی میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، کچھ بتا بھی دی آپ کے سامنے موجود بھی ہے. اور عین کلمے کے نیچے زیر ہو اس کی بھی کچھ مثالیں آپ کو بھیج دوں گا. اسی طرح عین کلمے کے اوپر پیش ہو وہ کچھ بتا دی، اور یہ میں انشاءاللہ وہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے فعل ماضی کی مزید پریکٹس کرنی ہے. ابھی مزید جب میں آپ کو الفاظ بھیج دوں گا تو اس اعتبار سے بھی آپ نے مزید پریکٹس کرنی ہے. امید کرتا ہوں سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آج کے سبق کو بھی آسان بنائے، اور یہ ہمارا کورس جو ہے قرآن اور حدیث اور فقہ کو اور دین کے صحیح احکامات کو سمجھنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.